دوسرے پہنچ جائیں گے جہاں کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ بولیے آمین۔ آج بینر میں آپ دیکھیں گے جلسہ والے چندہ بھی کیے، آپ نے چندہ بھی دیا اپنے اپنے گاؤں میں، لکھا یہ تعمیر مسجد کے عنوان پر آج کا یہ جلسہ ہے، تعمیر مسجد کے عنوان پر۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے موضوع پر تقریر کرتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے کہ میں علاقے کے لوگوں کے ذہن اور مزاج کے حساب سے بات بھی کرتا ہوں اور اسی طرح کا عنوان بھی اختیار کرتا ہوں۔ آپ حضرات آج ایسی نئی باتیں انشاءاللہ سنیں گے کہ آپ کے علم میں اور عمل میں دونوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سنیں گے نا؟ مجھے صرف 35 منٹ اور تقریر کرنی ہے، کتنی؟ اس کے بعد بڑے حضرت آئیں گے، ان کی بات سن کر دعا کر کے گھر پہ چلے جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے اور ایک واقعہ میں نے ہمارے علاقے کے شیخ الحدیث کے زبان سے سنا ہے۔ دونوں واقعہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کی تعبیر اور راستے میں فرق ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، کروڑ پتی بادشاہ، کتنا پتی؟ اس نے ایک مرتبہ یہ سوچ لیا مجھے خیر خدا کے خانے خدا بنانا ہے، مجھے اللہ کے لیے گھر بنانا، اس لیے کہ انہوں نے یہ حدیث سن لی تھی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، روئے زمین میں جو مسجد بنائے گا رب پروردگار جنت میں ان کے لیے محل تعمیر کرے گا۔ ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، 5 لاکھ 10 لاکھ کی مسجد ہم نہیں بنا سکتے، مگر جو کروڑ پتی ہو کروڑوں پتی ہو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، 10-20 لاکھ ایک طرف کر دیں گے، ایک مسجد اکیلا بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ بڑے سیٹ تھے، بڑے امیر ترین، بڑے مالدار تھے، ان کا ذہن یہ تھا، ان کا سوچنا یہ تھا اگر میں خانہ خدا اکیلا بنا لوں گا تو جنت کے اندر محل میرا اکیلا تیار ہوگا، اسی میں کسی کا پارٹنرشپ نہیں، کوئی اس گھر میں شریک نہیں، کوئی اس بنگلے میں اس محل میں کوئی شریک نہیں ہوگا، میرا اکیلا کا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ رب پروردگار نے مجھے مال دیا ہے، میں اکیلا ایک مسجد روئے زمین پر بنا سکتا ہوں۔ مگر ایک بات میں بیچ میں عرض کر دوں، واقعہ تو سنیں گے ہم کروڑ پتی کے حساب سے، لیکن اس واقعے کے اخیر میں نتیجے پر جو ہم پہنچیں گے نا تو یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کوئی یہ بات سن کر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں بھی جنت میں اکیلا ایک بنگلے کا مالک بن سکتا ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ کر آپ میری تقریر سنیے۔ بہت بڑا امیر ترین سیٹ آدمی نے یہ کہہ دیا بیت اللہ اللہ کا گھر میں اکیلا بناؤں گا۔ انہوں نے زمین متعین کر لی، یہاں پر مسجد بنے گی، معمار کو بلا لیا، تعمیر کرنے والے مستری کو، انجینئر کو، مزدوروں کو بلا لیا، مال مٹیریل لا کے جمع کر دیا اور ان کو لا کر انجینئر کو ہدایت کر دی۔ یاد رکھو میری بات، یہ پورا پلاٹ میرا اپنا ہے، یہ پوری زمین میری اپنی ذاتی ہے، یاد رہے یہاں پر مسجد بنے گی، مگر تم دھیان میں رکھنا کہ کوئی یہاں پر شریک نہ ہو، کسی بھی طرح سے اس مسجد کے بنانے میں ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ جتنے پیسے لگیں
سے کوئی تعاون کسی بھی سلسلے میں نہ لیا جائے۔ انجینئر نے کہہ دیا کوئی بات نہیں سیٹ، ہم آپ کے رہبری کے حساب سے، آپ کے رہنمائی کے حساب سے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، انجینئر مل کر، مستری مل کر، مزدور مل کر مسجد کی تعمیر کرنے لگے۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کئی ایام گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، مسجد کی تکمیل ہونے میں بڑا وقت لگ گیا۔ اس درمیان انجینئر نے برابر توجہ رکھی، کسی کا کسی طرف سے کوئی تعاون ذرہ برابر بھی نہیں لیا۔ اچانک ایک مرتبہ ایک بات پیش آ گئی تھی کہ پانی ڈالنے کے لیے بالٹی کی ضرورت پیش آ گئی۔ بالٹی تو موجود تھی، ممکن ہے اور بھی بالٹی کی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ اس مسجد کے قریب میں ایک بڑھیا کا گھر تھا، جا کے کہنے لگا اماں جان کیا آپ کے گھر میں بالٹی ہے، پانی ڈالنا ہے؟ ماں کہنے لگی ہاں بیٹا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، بالٹی لے کر جاؤ پانی ڈال لینا۔ معاملہ بگڑ گیا ہے، کیا ہو گیا؟ یہیں سے کھیل تماشا الگ ہو گیا۔ بالٹی کس نے دی؟ ایک غریب بڑھیا نے دی۔ مسجد بن کر تیار ہو گئی، خوبصورت عالی شان مسجد، لاکھوں روپے اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہو گئے۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، وہ بڑا سیٹ امیر ترین مالدار آدمی خواب میں یوں دیکھ رہا ہے جنت میں اس کے نام کا بنگلہ تیار ہو چکا ہے۔ خواب میں یہ اپنے بنگلے کی زیارت کے لیے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس کی دیدار کر رہا ہے۔ اچانک دائیں طرف نظر پڑی، ایک دوسرا بنگلہ سیم اسی طرح بنا ہوا ہے۔ وہ بڑا امیر ترین سیٹ آدمی حیران ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے پلاٹ کے اندر مسجد تو میں نے اکیلی بنائی تھی، مسجد میں میرے بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، پھر کیا وجہ ہے جنت کے بنگلے کے پلاٹ میں یہ کس کا بنگلہ کھڑا ہے؟ جب وہ سیٹ آدمی بیدار ہوا، صبح کو انجینئر کے پاس آیا، لوگوں کے پاس آیا، مستری کے پاس آیا، مزدوروں کے پاس آیا، سب کو ادھر آؤ، خبردار تم نے بدنیتی کی ہے، تم نے امانت میں خیانت کیا ہے، تم نے چوری کی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے یوں کہہ دیا تھا ذرہ برابر کسی کا تعاون نہ لینا، لیکن خواب میں نے دیکھ لیا ہے جنت کے پلاٹ میں میرے بنگلے کے بازو میں کوئی اور بنگلہ بنا ہوا ہے۔ اگر تم نے